علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارکہ کی حضرت بندے علی شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارکہ کی اس بابرکت نورانی مجلس میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا اور پھر اس کے محبوب ولیوں سے سچی عقیدت و محبت بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، یہ جو جلسہ ہے نا، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں شروع ہو رہا کہاں ختم ہو رہا۔ یہ بیچارہ گول گول پھر رہا ہے، یوں دیکھے تو ادھر بھی پبلک ادھر بھی پبلک، پھر یہ بیچارے یہ جو روڈ کی پبلک بھی الگ ہے، جاتے جاتے چھانک کے جائیں گے بول کے ایسے لوگاں بھی ہے۔ ہاں، پھر وہ بیچ میں چائے کی دکان انہیں تل کے بیچ رہا بھی، پانا بھی رکھ لیا، گٹکے بھی رکھا، مگر آپ لوگ کھائیے مت۔ بہرحال پوری کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مقرر کے لیے ذہن کا بننا بہت ضروری ہے، اور ذہن بننے کے لیے ماحول سازگار ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھو دو پٹھے سامنے بیٹھے ان لوگ سو رہے، ان لوگ شروع ہو گئے نا، چھوٹے چھوٹے بچے سونے، بیچارہ چھوٹا غریب آدمی ہے۔ بہرحال اللہ کرے ذہن بن جائے اور آپ سننے آئے ہیں، مجھے آپ کو سنانے کا بھی موقع نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس نورانی مجلس میں ہم سب کو شرکت کا موقع عطا کیا۔ اولیاء کاملین رضوان اللہ علیہ مجمعین علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے چند ضروری باتیں قرآن شریف کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کے تعلق سے ہماری مجلسوں میں، اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں، فاتحہ کے موقع پر درگاہوں میں ایک آیت خاص طور پر پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کے ذہن میں یہ ایک غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ پوری قرآن میں اولیاء اللہ کے تعلق سے صرف ایک ہی آیت ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن میں اولیاء اللہ کے تعلق سے جو آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہم پڑھتے ہیں، یہ بطور برکت کے پڑھتے ہیں، ورنہ ایسی سینکڑوں آیتیں اولیاء اللہ کے تعلق سے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی؟ سینکڑوں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 6666 آیتیں نازل کیا۔ 6666 آیتیں اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ ان 6666 آیت میں 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے احکام شریعت کو بیان کیا، فرائض کا ذکر، واجبات کا ذکر، نمازوں کا ذکر، روزوں کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، حج کا ذکر، ضروریات زندگی سے متعلق شریعت کے احکام کا ذکر 500 آیتوں میں ہے۔ کتنی؟ ذرا بولیے۔ ارے کیا ٹھنڈے لوگ ملے بھائی آج؟ 500۔ دیکھو، آپ ہسپتال والے بابا کے عرس میں آئے، ہسپتال میں نہیں آئے۔ میں کو تو ایسا فیل ہو رہا کہ پورے گلوکوز پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کیا۔ آپ اگر بولیں گے تو مجھے یقین ہوگا کہ میں مریضوں سے نہیں، شفا یافتہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ ہاں، اتنا زور سے بھی نہ کو بولے کہ میں ڈر جاؤں، محبت سے بولو ذرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھو، 500 آیتوں میں احکام شریعت بیان ہو گئی۔ کتنی؟ 500۔ اب 6666 آیات میں 500 آیتوں میں احکام شریعت بیان ہو گیا۔ 500 آیتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے تعلق سے ہیں۔
شریعت سے متعلق ہیں، تو اب بچی کتنی؟ 6166 آیتیں بچی۔ اب اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کرتے جائیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا اللہ نے 2 4 15 20 آیتیں نہیں بلکہ سینکڑوں آیتیں اللہ نے اولیاء اللہ کی عظمتوں پر نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کے اخلاق کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اولیاء اللہ کے چلنے کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اولیاء اللہ کی عبادتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اولیاء اللہ کی کرامتوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سند ہو گئی پبلک، سنیاں کیا ہو گئے؟ ٹھنڈے پڑ گئے، آپ آواز نکالنا۔ پہلے تو منہ میں گٹکے وہ خطرناک، ایک بازو والے کے منہ میں خطرناک بو جاری، پوری غلیظ گٹکے کی بو، اس کے بعد پھر اس کے اوپر سے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، سڑی بدبو کے ساتھ۔ دیکھو تھوڑا سوچو، بہت بڑی بات بول دیا۔ سمجھ گئے تو گڈ، نہیں سمجھے تو ویری گڈ۔ سمجھا سو والا کل سے نہیں کھائیں گا، نہیں سمجھا سو والا 2 ایکسٹرا کھائیں گا کل سے انشاءاللہ۔ مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے پیارے محبوب اولیاء اللہ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اولیاء اللہ کی کرامتوں کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء کے اخلاق کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء کی عبادات کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء اللہ راتیں کیسا گزارتے تھے وہ ذکر قرآن میں ہے، اولیاء اللہ اللہ کا ذکر کس شان سے کرتے تھے وہ ذکر قرآن میں ہے، اولیاء کے اخلاق کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء کی تہذیب کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء کے نورانی چہروں کا ذکر قرآن میں ہے، اولیاء اللہ کے لیٹنے سونے کا ذکر قرآن میں، اولیاء اللہ کی آرام گاہوں کا ذکر قرآن میں۔ ارے حد تو یہ ہے ولیوں کے در پہ کتا بیٹھ جائے، اس کتے کا ذکر قرآن میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، ان سے مقدس علماء اہل سنت۔ پیارے دوستو، میں پرانے رائے پور سے خطاب کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نئے نئے لوگ آگے شاید بیچ میں، پہلے کے لوگ تھے بڑے دمدار لوگ تھے، وہ رائے پور کی تقریر ہوئے تو پورے ہندوستان پہ غالب پڑتی تھی۔ آپ اگر ویسا سنیں گے تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں سناؤں گا، خدا کی قسم آپ یہاں سے اٹھیں گے، اولیاء اللہ کے تعلق سے قرآن کا ایک جامع علم آپ کو نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، مزے لے کے سنو، بڑی شان سے سنو، اور آپ ہوش میں رہ کے سنو، آپ کو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صرف آیات مبارکہ کو ہی اولیاء اللہ کی عظمت و شان و رفعت پر نازل نہیں کیا، آپ ذرا غور کرتے چلیں تو آپ کو پتا چلے گا قرآن کریم کے اندر اللہ کے نام سے سورہ ہے، سورہ رحمان، قرآن کے اندر رسول اللہ کے نام سے سورہ ہے، سورہ محمد، قرآن کے اندر سورہ ابراہیم ہے، پیغمبر کے نام کا سورہ ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ اور اس کے پیغمبر کافی ہے، تو ان کو میں بتلا دینا چاہتا ہوں، ظالموں، اللہ بھی ضروری ہے، رسول اللہ بھی ضروری ہے، خدا کے پیغمبر بھی ضروری ہے، اولیاء اللہ بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ جس قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان کہہ کر اپنے نام سے سورہ اتارا ہے، سورہ محمد کہہ کر اپنے پیارے مصطفیٰ کے نام سے سورہ اتارا ہے، سورہ ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم پیغمبر کے نام سے سورہ اتارا، وہیں پر مسلمانوں کان کھول کے سنو، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ولی اللہ کے نام سے بھی سورہ اتارا۔ 21واں پارہ اٹھا کر دیکھو، 21ویں پارے میں اللہ نے ایک سورت نازل کی، اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ لقمان، سورہ لقمان، سورہ لقمان۔ اللہ کہاں سے پکڑ کے لائے رہے بھائی لوگ؟
سورہ یہ لقمان جو ہے، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، کل جا کر صبح بازو والے ملاؤں سے پوچھ لینا کیا یہ حضرت لقمان کسی پیغمبر کا نام ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ حضرت لقمان کیا کسی رسول کا نام ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ حضرت لقمان کسی نبی کا نام ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ پھر پوچھنا کہ یہ لقمان کون ہے جس کے نام سے خدا قرآن میں سورت اتار رہا ہے؟ تو جواب ملے گا حضرت لقمان اللہ کے ایک ولی کا نام ہے، پیارے پیارے برگزیدہ بندے کا نام ہے، اللہ کے محبوب کا نام ہے، ایسا بندہ جس کو اللہ نے حکمت و دانائی کا مرکز بنایا تھا، اس پیارے ولی اللہ کا نام لقمان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بنی اسرائیل کے ولی ہے، بنی اسرائیل کے، اور یاد رکھو بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ پر، حضرت آدم کی امت کے اولیاء سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ پر اللہ نے پیارے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کو فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ پہلے آ چکے تھے، اس لیے اب قرآن میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان کے نام سے اللہ نے، ولی اللہ کے نام سے قرآن میں سورت نازل فرمائی۔ صرف اتنا ہی نہیں مسلمانوں، اور غور کر کے چلو تو پتا چلے صرف آیتوں کی بات کہاں ہو رہی ہے، اللہ تو ولیوں کے نام سے سورہ اتار رہا ہے۔ حضرت لقمان کے نام کا سورہ، ولی اللہ کے نام کا سورہ، صرف اتنے پہ بات ختم نہیں، آگے دیکھو اللہ نے ولیہ کے نام سے بھی سورہ نازل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولیہ کے نام سے سورہ، ولیہ کے نام سے سورہ۔ حضرت آپ قرآن شریف اٹھاؤ، 16واں پارہ دیکھو، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کے نام سے قرآن میں سورت نازل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مریم کون ہے؟ ہم سے نہیں، بازو والے مولوی صاحب سے پوچھنا، کیا اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر بنایا؟ کیا اللہ نے کسی عورت کو نبی یا رسول بنایا؟ جواب ملے گا نہیں بنایا۔ تو پھر یہ حضرت مریم خاتون ہے، جب یہ پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کون؟ تو جواب ملا، یہ اللہ کی ولیہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی۔ ایک ہی چاہیا رے باپ تو، اچھا ذرا بولنا رے بھائی، لوگوں کو ذرا بولنا، آواز نکالو، بول ذرا۔ ہاں ٹھنڈے بریانی کھلائے کیا اشفاق بھائی؟ یار فاروق اشرفی یار، زور سے بولو کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے، ولیہ۔ ولی کے نام کا سورہ قرآن میں، ولیہ کے نام سے سورہ قرآن میں۔ ارے حد تو دیکھو، قرآن کو سمجھو مسلمانوں۔ یہ بازو والے تم کو سمجھنے دیتے نہیں اور تم سمجھتے نہیں، میں سمجھانے بیٹھا تو تم میرا ساتھ دیتے نہیں۔ قرآن کو سمجھو مسلمانوں، نہ صرف قرآن میں ولی کے نام کا سورہ ہے، نہ صرف قرآن میں ولیہ کے نام کا سورہ ہے، حضرت لقمان کے نام سے سورہ، حضرت مریم کے نام سے سورہ۔ بات اتنے پہ ختم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ آگے چل کر قرآن میں ایک سورت نازل کر رہا ہے جس میں ولی اور ولیہ سے ہونے والی آل کے نام سے سورہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کے اللہ۔ نام سے سورہ ہے، آل کے نام سے سورہ ہے، ولیوں کی آل کے نام سے سورہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی 3 بڑی سورتیں ہیں، ایک کا نام سورہ بقرہ، دوسرے کا نام سورہ نساء، تیسرے کا نام آپ بولو سورہ آل عمران۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ آلی، یہ حضرت عمران کوئی نبی یا پیغمبر نہیں، یہ حضرت عمران اللہ کے برگزیدہ نیک بندے تھے، یہ متقی پرہیزگار ولی بندے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے آلی عمران کہہ کر، عمران کی آل کے نام سے سورہ اس لیے نازل کر رہا ہوں تاکہ بندو تمہیں پتا چلے خدا کو صرف ولی یا ولیہ ہی پسند نہیں، بلکہ ولیوں سے پیدا ہونے والے بچے بھی اللہ کو پسند ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ اس لیے ہمارے پاس اولاد غوث اعظم بولتے کہ ہم ہاتھ چومنا شروع کر دیتے، سبحان اللہ سبحان اولاد غریب نواز ہاتھ چومنا شروع کر دیتے۔ بازو والوں نے دیکھ کے پوچھو کیا بات ہے بھائی، ان کے ہاتھ نہ چوم رہے ہو، پیٹوں میں منڈیاں ڈال رہے ہو، پیراں پڑ رہے ہو، مولانا ہے؟ بولے نہیں ہے۔ حافظ قرآن ہے؟ بولے نہیں ہے۔ پھر کیوں پیٹوں میں منڈی ڈال رہے ہو؟ بولے یہ اللہ کے ولی کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولاد اولیاء کا، آل اولیاء کا ادب کرنا ہمیں کسی مولوی صاحب، صوفی صاحب نے نہیں سکھایا، ہمیں ان کا احترام کرنا اللہ کے کلام قرآن مجید نے سکھایا ہے۔ نماز پڑھیے، نماز میں قاعدے میں بیٹھ گئے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز میں آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن میں آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں نبی کی آل پر درود پڑھایا جا رہا ہے اور یہاں قرآن میں ولی کی آل کا ذکر کروایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہا ہے بندو مجھے نبی بھی پسند ہے، نبیوں کی اولاد بھی پسند ہے، مجھے ولی بھی پسند ہے، ولیوں کے بچے بھی پسند ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے سجاد صاحب درگاہ کے ہے بولتے کہ لوگ عزت کرتے سجاد بڑوں کے بچے بھائی۔ کبھی بھی درگاہوں کو گئے تو ولی سے نسبت رکھنا۔ کس سے نسبت رکھنا؟ سبحان اللہ۔ خادموں پہ نظر نہیں رکھنا۔ نہیں سمجھے تم لوگ؟ خادموں پہ نظر نہیں رکھنا جی۔ ہولی قوم تو خادم سے ملنے جا رہا، ولی سے ملنے جا رہا۔ فیض کس سے لینا ہے؟ خادموں سے لینا ہے، ولیوں سے لینا ہے؟ ولیوں سے۔ تو نظر ولی پہ رکھ، خادموں پہ کہیں کو اٹک گیا۔ بلا رہے سمجھتے تو تم لوگ آج مچھلی تڑپے سا تڑپتے تھے۔ بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ مسجد کو جاتے ہیں نماز پڑھنے، کہاں جاتے مسجد کو؟ نماز کے لیے جاتے نا، مسجد کو نماز کے لیے جاتے۔ تو آپ کیا کرتے؟ مسجد پہ نظر رکھتے، نماز پہ توجہ رکھتے نہیں۔ کون کون پہلی صف میں کھڑا، چور کتنے ہیں، ڈاکو کتنے ہیں، بدماش کتنے ہیں، ادھر سود کا کھانے والے کتنے ہیں، تو باہر نکال، تو انٹرسٹ پہ کھا کے پہلے نکال۔ کون کون بولتے ایسا بولو؟ صف میں کون کھڑا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ہمارا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم مسجد میں ملا کے لیے نہیں جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ درگاہ میں بھی خادموں کے واسطے نہیں جا رہی، ولی اللہ کے واسطے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب درگاہ میں کون کون کھڑے ہیں مت دیکھو، مزار میں کون لیٹا ہے یہ دیکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں، اب پوری دنیا میں شریف لوگ کیسے لیں گے جی؟ ماما جاؤ۔ اگر پوری دنیا میں شریف لوگ آ گئے تو پھر یہ جلسے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پوری دنیا میں شریف لوگ آ گئے تو پھر ہم لوگ کو مولانا بنانے کی ضرورت ہے؟ ہم لوگ مولانا بنے سب کو اچھا بنانے کے واسطے۔ اب پورے اچھے بن گئے تو پھر ہمارا کو تنخواہ دیتا کون؟ تو اسی لیے آزو بازو نظر، مجاور پہ نظر نہیں رکھنا۔ دیتا چندہ دے، نہیں دیتا خاموش بیٹھ، اس کو نکو دیکھ۔ مجاور پہ نظر نہ، چادر کون دے رہا، کیسا اڑا رہا، اڑائے بات کہاں سے نکال رہا، تیرے کئی بڑے حولے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ایک جگہ رزق رکھ دیا۔ کسی کا رزق سمندر میں رکھا، کسی کا رزق جھاڑوں پہ رکھا، کسی کا رزق دھوپ میں رکھا، کسی کا رزق مسجد کی امامت میں رکھا، کسی کا رزق ولی اللہ کی مزار کی چادروں میں رکھا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کھان دے رے بھائی، کھان دے اس کو، کھانے دو جی. اچھا انہیں نہیں کھائیں گا، چادرہ بیچ کے نہیں کھائیں گا، تو بھی چادرہ کریں گے کیا لوگ اپنا. کھان دے اس کو، کھان دے رے بھائی، تو نکو کھا، اللہ تے کو دوسرے ذریعے سے کھلا رہا، تو زکاة کا کھا جا رہا نا. کیا کہنے. تو زکاة کا کھا، انہیں چادروں کا کھاتا. کھان دے، تو اس کی چادر کے پیچھے نکو پڑ، انہیں تیری رسید بک کے پیچھے نہیں پڑتا. صحیح بولا؟ صحیح لوگاں نہیں ملے آج، غلط جگہ پہ صحیح تقریر ہو رہی یار. دیکھو پہلے ایک بات ڈیسائیڈ کر لو. ریکارڈنگ بھی نہیں ہو رہی یار، وہ کہاں گیا کیمرہ مین، مر گیا ہوگا. یہ پھٹی ریکارڈنگ میں بڑے کیمرے والی چاہیے، 4K والی. یہ چھوٹے چنو منو یوں لے کے بیٹا ہلا رہا ہے، نہیں چاہیے، ڈپلیکیٹ نہیں چاہیے، اوریجنل. آئندہ بلائیں گے تو کیمرے والے کو رکھیں گے، ورنہ خبردار نہیں آئیں گے جلسے میں ہم تمہارے. یہ باتیں یہاں جب نکلتی ہے نا تو سعودی عرب تک جاتی ہے. آپ ہم کو ڈھیلا مت لو پاشا، ہم کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں. ہم وہ ہیں جس کو ہسپتال والے بابا کی دعا نصیب ہو گئی ہے. ہم وہ ہیں جس کو شیر علی آغا کی دعا نصیب ہو گئی ہے. ہم وہ ہیں جس کو اجمیر والے غوث غریب نواز کا صدقہ نصیب ہو گیا ہے. ہم وہ ہیں جسے غوث اعظم نے اپنا کتا بنا لیا ہے. اللہ کا واسطہ ہم کو یہ ولیمہ کر لینا نہیں ہے، ویڈیو بنا کے ہمارا ولیمہ ہوگا الحمدللہ. الحمدللہ ہم کو ولیمہ کرنا نہیں، ہم کو ویڈیو بنا کے بازو والے کو بتانا. ہمارے ویڈیو بنانے میں حکمت ہے، پٹھے تو فتوہ نہ کو لگا ہولے. حکمت ہے، حکمت. ہم کو بھی معلوم ہے کہ ویڈیو نہیں بنانا، نہ کو بنے جان چھوڑو، مگر پٹھا بازو والے کو وہی چلتا. کیا کریں گے، انہیں آتا نہیں نا، یہ آیا تو بیٹھ نہیں سکتا ہمارے بیچ میں. اس لیے اس کے گھر میں، اس کے جیب میں، اس کے موبائل میں ہم کو پہنچنا ہے. تو ویڈیو بنانا ضروری ہے. انہیں کہیں بھی بیٹھے دو، امریکہ میں بیٹھے دو، آج کا جلسہ کل صبح اس کو انہیں سبسکرائب کر کے بیٹھا میرے کو، انہیں میرے کو لائک کر کے بیٹھا ہوا. کیا بولتا انہیں، تم لوگ اتنے ہی سن رہے. میں ابھی ہمارے فاروق اشرفی صاحب بیٹھ کے بولے مولانا فلسطین کے لیے روزانہ رو میں دعا کر رہا ہوں. بولے میں بولا تم روئے تو کوئی بھی نہیں دیکھتے، میں رویا تو کتنے لوگ دیکھتے. بلکہ ایک دعا نکال کے بتایا فلسطین کی، 8 دن پہلے 10 دن پہلے کرا. 21 لاکھ لوگ دیکھے 10 دن میں. کتنے؟ 21 لاکھ لوگ دیکھے. میں 8 دن پہلے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں تھا، وہاں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے 8 دن پہلے دعا کرا تو فلسطین کے لیے 6 لاکھ لوگ دیکھے اب تک. سبحان اللہ. میں بولا پاشا ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں وہ نکو دیکھو، ہم کو کتنے لوگ دیکھ رہے وہ دیکھو. تو میرے پیاروں، اللہ کا واسطہ مسئلوں کو سمجھو. یہ قیامت کے آثار ہے. اب یہاں پہ آپ کو کوئی ولی چلتا پھرتا نہیں ملتا، قیامت کے آثار ہے. آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو آپ بندے ہیں یا خدا ہے. پکا؟ خدا کون کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی نہیں. ارے واہ کیا ٹیسٹنگ ہے. سب کو سلام. سب بندے. سبحان اللہ. بندے ہیں نا. تو حساب لینے کا کام خدا کا ہے، بندے کا نہیں ہے. بے شک حساب لینے کا کام کس کا ہے؟ خدا کا ہے. حساب لینے کا کام کس کا ہے؟ خدا کا. اب میں یہاں بیٹھ گیا، چلو رائے پور کے تمام مولوی صاحب آ جاؤ، رسید بکا لاؤ، میرے کو حساب بتاؤ، زکوٰۃ کتنی آئی، فطرہ کتنا آیا، صدقہ کتنا آیا. میں
پوچھ سکتا ہوں؟ بولو بھائی. نہیں پوچھ سکتا ہوں. اور آپ نہیں پوچھ سکتے نقشبندی صاحب نومبر کے مہینے میں کتنے جلسے کرے, کتنے نذرانے آئے, چلو ہمارے سامنے بیان کرو. میں بولوں گا خبردار پھانسی ڈال دیتا ہوں تیرے. کوئی میرے سے حساب نہیں پوچھ سکتا. حساب پوچھنے کا کام اللہ کا ہے. اسی لیے جب میں تمہارا حساب نہیں پوچھ سکتا, تم میرا حساب نہیں پوچھ سکتے, تو خبردار سن لو, تم جا کر درگاہوں پہ کسی خادموں سے بھی حساب کام, جاؤ زیارت کرو, آ جاؤ. اللہ اللہ غریب نواز سے نسبت, بندہ نواز سے نسبت, مخدوم ماہیمی سے نسبت, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے نسبت, سرکار شیر علی آغا سے نسبت, قصہ ختم. سرکار ہسپتال والے بابا سے نسبت لو. سرکار سرکار کرم فرماؤ, نظر کرم کرو سرکار. نہیں, ابھی میں ہسپتال والا کے بابا کے اندر انٹری لیا تو 5 سال کے بعد آیا رائے پور کو, دیکھا بارگاہ زبردست بن گئی. سبحان اللہ. میں وہ پہلے کے جیسی پرانی بارگاہوں کا اندر دیکھا تو دھوم دھڑاکا ہو گیا معاملہ. اب میں خادم صاحب کو پکڑ کے پوچھا چلو جی حساب بتاؤ. خادم صاحب بولیں گے اب آئے تم دوبارہ دکھیں گے نہیں رائے پور میں. بنا دیے, اچھا دکھا گڈ, نہیں دکھا نیچے منڈی ڈال چلتے پھرتے نظر آ بڑے بھائی. کہاں حساب پوچھنے کو لگا دیوانے, کتنوں کا حساب پوچھیں گا؟ 40 کروڑ مسلمان ہیں خالی ہندوستان کے اندر, کس سے حساب پوچھے گا؟ حساب پوچھنا بندے کا کام نہیں, حساب پوچھنا خدا کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس ایک کام کرو, حساب پوچھیں گے اتحاد نہیں ہو سکتا. میں آپ سے حساب پوچھوں گا, آپ میرے کو گلے لگا ہی نہیں سکتے. آپ میرے سے نذرانے پوچھیں گے, میں بولوں گا انہیں بہت خطرناک دکھ رہا, باپ دوبارہ دکھنا نہیں میرے سامنے. حساب پوچھنے سے اتحاد نہیں ہوتا. آج سنیت کو بانٹو مت, سنیت کو متحد کرو. سنیت کو متحد کرنے کے لیے کسی کی داڑھی پر, ٹوپی پر, پیجامے پر, نماز پر, تخوے پر, چادروں پر, خدمت پر نظر مت رکھو. بس اتنا دیکھو میرے غوث کا غلام ہے کہ نہیں ہے, غریب نواز کا ماننے والا ہے کہ نہیں ہے, اہل بیت کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہے کہ نہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اولیاء کرام, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر. بس عقیدہ دیکھو. نہیں میں بولوں گا یہاں جتنے داڑیاں کاٹ کے بیٹھے فاسق ہے, بولے تو انہیں دوبارہ آتا ہی نہیں میری جلسے میں. انہیں بولتا اتنے خطرناک مولانا کو لایا گئی کو بھائی جو ایک داڑھی چھوڑ کے پورے داڑیاں کاٹے تو والوں کی گردن کاٹ دے رہا. ہر قسم کے بندے موجود ہیں, گناہگار ہیں, نیک ہے, بد ہیں, شریف ہے, بدماش ہے. اس میں تو کئی لوگ ایسے ٹھہرے ہوئے 2 مرتبہ جیل کو جا کے آیا انہیں. ہاں آپ کو نہیں معلوم, نہیں کو معلوم, نہیں کر سکتے میرے بھائی. کئی لوگ ایسے کھڑے ہوئے سود کے پیسے کھاتا انہیں. کس کو بولیں گے آپ؟ کس کا حساب لیں گے آپ؟ کس کو باہر نکالتے جائیں گے آپ؟ کس کو باہر نکالیں گے میرے بھائی؟ 40 مسلمان کھڑے گئے تو 40 قسم کے ہیں. ہر ایک کو آپ شریعت کے دائرے میں نہیں ناپ سکتے. دائرے شریعت میں ناپنا شروع کرو گے تو ایک بھی نہیں ملے گا. اگر داڑھی مل گئی تو نماز نہیں ملے گی, نماز ملی تو تلاوت قرآن نہیں ملے گی, تلاوت قرآن اس میں مل گئی تو ماں باپ کی خدمت نہیں ملے گی, ماں باپ کی خدمت مل گئی بیوی بچوں کا حق نہیں ملے گا, اگر بیوی بچوں کا حق ادا کر دیا تو حج و عمرہ کرنے والا نہیں ملے گا, حج و عمرہ کر دیا تو مصطفیٰ جان رحمت پر حقیقی عشق کرنے والا نہیں ملے گا, اگر سرکار کا سچا عاشق مل گیا تو پڑوسی کا حق ادا کرنے والا. کہیں نہ کہیں بندے میں خامی ہوتی ہے. خامیوں کو تلاش نہیں کرنا, عقیدے کو تلاش کرنا. سبحان اللہ سبحان. عقیدہ مل گیا,
یا رسول اللہ بولنے والا مل گیا، چاہے کچھ بھی ہو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. سبحان اللہ. چاہے ہری ٹوپی پہننے والا ہو، چاہے سفید ٹوپی پہننے والا ہو، چاہے پیلی ٹوپی پہننے والا ہو، چاہے کوئی اور ٹوپی پہننے والا ہو یا ٹوپی نہ بھی پہنتا ہو، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان کیونکہ جو سنی ہے وہ ہماری جان ہے. جان بے شک. کیا ہے ذرا بولو؟ ہماری جان ہے. اولیاء کا چاہنے والا ہماری جان. ہم اس کو مجلسوں میں بیٹھ کے ذلیل نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر فتوے بازی نہیں کریں گے، ہم اس کو قوم کے بیچ میں رسوا نہیں کریں گے، ہم اس کو قوم کے سامنے شرمندہ نہیں کریں گے، ہم اس کے قوم کے سامنے اس کا حساب نہیں کریں گے، ہم قوم کے سامنے اس کو مایوس نہیں کریں گے. حساب کرنا اللہ کا کام ہے، ادب و محبت کرنا بندے کا کام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہم بندے ہیں تو بندوں سے محبت کریں، ادب کریں گے، احترام کریں گے، ایک دوسرے کی عزت کریں گے، قدر کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مردہ نکال دیا ہم لوگ قوم کا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ہماری مسجد کا ایک واقعہ ہے، ضمناً سنا دے. ابھی تو اپنے کو ولیوں پہ تقریر کرنا ہے. مڈ میں تو ہے نا آپ لوگ؟ مڈ میں ہے نا؟ سکون سے ٹھہرو. جتنے لوگ ٹھہرے پنشمنٹ ہے تم آپ کو. دیر سے گئی کو ہے سن کے جائیں گے پوری تقریر تم لوگ انشاءاللہ. ہماری مسجد میں کیا ہوا، ایک کالج کا لڑکا ظہر کا ٹائم ملا، کالج سے چھٹی لے کے بیچارہ نماز پڑھنے آیا. پھر ہساتا ہی شیب. تو وضو کیا، وضو کر کے آ کے مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. ایسے ہاتھ جھٹک لے رہا بیچارہ، یوں ایسا کر کے وسطین اتار رہا کر رہا. نماز کا ٹائم ہوگا، مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت دینے لگے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچے. امام صاحب پیچھے پلٹے، دیکھے انہیں کھڑا ہوا ہے. امام صاحب بولے وہ دیکھی وہ اسرائیل کا بم گرا اس کے اوپر. یہ کیا ہوگا بھائی؟ حیبت کھاگا، پیشاب نکلنا باقی تھا اس کا. اتنا جلال امام صاحب کا، اللہ کی پناہ وہ امام کے اوپر. کیا حیبت میں کیا؟ امام صاحب کیا؟ امام صاحب پوچھ رہا. انہیں کالج کا بچہ ابھی نہیں پڑھنے والا، کہاں سے تو بھی خوف خدا دل میں آیا تو آیا بیچارہ. ہو کچھ تو بھی ٹھوکر ٹکر کچھ تو بھی لگی ہوں گی. اللہ یاد آ گیا تو آگا انہیں نماز کو. انہیں اس کو پورا فاتحہ پڑھ دے رہا اس کے اوپر. ادھر امام صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان. ٹھہر جا پھر اقامت. کیا اس کو معلوم ہی نہیں ہو بیچارے کیا ہو رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو صدر صاحب اٹھ گیا کہ گلے میں ہاتھ ڈال کے پیچھے لگے. بولے نہیں بیٹے بابا، اقامت میں حی علی الصلاۃ پہ ٹھہرنا بیٹے. بیٹھ جاؤ میرے باپ، بیٹھ کے سننا اقامت. ایسا اتنا بول سکتا نہ نہیں، ایسا کہ کچھ مار رہا. پاگل ہے گئے مینٹلی ریٹائرڈ ہے گئے دیوانہ ہے، ایسا ہی کچھ مار رہا ہے. اور حی علی الصلاۃ تک بیٹھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کے وقت پہ ٹھہر گیا، اس کے اوپر اللہ کا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، اللہ اس کو پکڑ کے دوزخ میں ڈالنے والا بھی نہیں ہے. یہ اسلام رحمت ہے میرے بھائی. ہم لوگ اتنا خطرناک بنا دیے اسلام کو. میں یہ اڑیسہ میں ایک علاقہ ہے، بالکل یہی چھتیس گڑھ رائے پور سے اتر کے گیا تھا. میں تھا، عالمگیر میاں تھے، اشرف میاں تھے، تینوں تھے. جمعہ میں میرا بیان ہوا، 2 گھنٹے بیان کرا. یہ بالکل ادھر سے یہ بلاسپور وغیرہ سے گئے تو جو پہلا علاقہ عمر کوٹ، مسجد میں دھواں دھار بیان. جمعہ میں 2 گھنٹے. پوری دنیا کبھی 12:30 کو 1 بجے مسجد کو نہیں آئی. اس دن 12 بجے آ گئی قوم. نقشبندی صاحب کا بیان سننا ہے، 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک بیان کرا. دھواں دھار بیان. اس کے بعد خطبہ ایک مولانا دیے، نماز ہمارے اشرف میاں صاحب پڑھا. اس کے بعد میں باہر نکل رہا ہوں، پبلک منہ چومبلی چاٹری. ایک پٹھا آ گیا بیچ میں، ایک داڑھی بھی ہے،
ٹوپی بھی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے بھائی, اسپیشل سلام دکھا نہیں, وہ آپ کی ٹوپی دکھ رہی ہے. کبھی آپ کے امام میں ٹوپی دکھ رہی, کیا حکم ہے؟ اماں 2 گھنٹے کا بیان کا مردہ نکال دیا, نماز چھوڑ دیا, خطبہ بھول گیا, میری ٹوپی میں پھنس گیا. اتنی جاہل قوم. پھر اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو مولانا بھی کہتے ہیں. قوم اگر چومی چاٹی تو مفتی بھی بن جاتے لوگ. جاہلو, ہم نے دین کا مردہ نکال دیا, مردہ. اسلام رحمت ہے, اسلام ظلم نہیں ہے. یہ ٹوپی دکھی تو اللہ میرے کو دوزخ میں نہیں ڈالتا. پھر بھی میں امامہ بن کے ٹوپی پہنو. تم لوگ تو امامہ ہی نہیں بنے, خالی ٹوپیاں پہنے. بیچارہ تو ٹوپی نہیں پہنا. انہیں دوزخ میں نہیں گیا تو میں کہیں کو جاؤں گا. رے بابا, کیا جاہل قوم ہو گئی. ہم جاہل بنا دیے قوم کو, جاہل جاہل لے کے آگے لکھیر کا فقیر بنا دیے. وہ ٹوپی چھپانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں, مستحبات میں, نوافل میں آ کے ایسا پھنس گئے سنیاں, کچھ پوچھو مت. انگوٹا چون سدون وہاں بھی کہاں کا دین لایا رے بھائی. یہ کون سی سنیت پیش کر رہا رے بابا؟ کون بولے رہے یہ سنیت ہے؟ یہ جہالت ہے, جہالت. جس کو بولے اس کو انگوٹھے نہیں چھپا, نکل جا. نماز جنازہ مسجد میں نہیں لانا, تو پڑھا تیری نہیں پڑھا تو میں لوگ. جی وہ غریب قوم ہے میرے بھائی, کہاں سے لائے یہ شدت, یہ ضلالت. پوری سنیت کا مردہ نکال دی, مردہ. پوری سنیت کا مردہ نکال دی. سنیت کیا ہے؟ شفقت ہے, محبت ہے, ادب ہے, احترام ہے, انسانیت کا لحاظ ہے. بے شک میں یہ مولانا کو فتوا دوں, یہ مولانا میرے کو فتوا دے دے, پھر میں فتوا پلٹا کہ یہ مولانا کو ضرورت نہیں, یہ مولانا میرے کو واپس ریٹرن. اچھا میرے کو تو 3-4 لوگ فتوے لگا دیے. میں بولا کون ہے رے باپ کا بیٹا جو نقشبندی صاحب پہ فتوا لگایا؟ تحقیقات کرا, دیکھ میاں کون ہے. بولے تو نے مسجد کا مؤذن نکلا, مؤذن. بولا واہ, تو بھی فتوے دیتا. خود رسید بکا لکھا, کتے کے پیٹ کو زکات کا کھا جا رہا, صدقے کا کھا جا رہا, فطرے کا کھا جا رہا. میں پوری زندگی بغیر نذرانے کی بات کرے کہ تقریر کر رہا ہوں, تمہیں کو فتوا لگا دیتا. الغرض یہ میرا میٹر نہیں ہے, لیکن بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو, سنیت رحمت ہے, رحمت. آپ اپنے عمل کو اتنا مضبوط کرو, باپ کو دیکھ کے بیٹا عمل کرنا, دوست کو دیکھ کے دوست داڑھی والا ہو جانا, دوست کو دیکھ کے دوست گناہ سے توبہ کر لینا. اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ کردار بناؤ, جو تمہاری صحبت میں بیٹھے اس کو مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. مگر کسی کو ذلیل و رسوا مت کرو, کسی کے خلاف تقریریں مت کرو, کسی کا نام لے کر اس کو قوم کے بیچ میں شرمندہ مت کرو, کسی کو اللہ کے سامنے, اللہ کے بندوں کے سامنے ذلیل و رسوا مت کرو. بروز محشر اللہ تم کو جنت میں آنے نہیں دے گا, تمہارے اوپر جنت حرام کر دی جائے گی اگر تم اللہ کے بندوں کو ستاؤ, اللہ کے بندوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے الزام لگاؤ گے, فتوے بازی کرو گے, ظلم کرو گے. خبردار, اللہ کے خیز و غضب سے خدا کی قسم تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا. محبت کرو, ایک دوسرے کا ادب کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو, اور ہر ایک کو غلط نہ سوچو, ہر ایک کے بارے میں غلط 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 غلط. اس کو سلام نہیں کرنا, کہیں چٹی والا آپ کہنے چلتی چٹیاں, پیسے کلیکشن کر کے ڈالتے, مہینے کو مہینہ اٹھاتے, ایک ایک آدمی لیتا, 20 آدمی مل کے ڈالتے, چلتی. بیسی ہاں, ہم آپ چٹی بولتے اس کو, چٹی. ہاتھ میں ملانا مولانا, کہیں الرجی ہو گئی, بیماری, ایڈس کی بیماری ہے کیا, ہاتھ میں نہیں, بیسی اولے اپن ڈی سی. آؤ دیکھو, گناہ سے نفرت کرو, گناہ سے, گنہگار سے نفرت مت کرو.
کیونکہ جتنے کھڑے ہیں نا ایک بھی اس میں ہاتھ اٹھا کے نہیں بول سکتا مولانا میرے سے گناہ ہوا ہی نہیں، کوئی نہیں بول سکتا اس میں، بول سکتا؟ بولو نا بھائی، اگر ایسا بولیں گے تو پھر ایک سے آدمی سے بھی ہم ملاقات نہیں کر سکتے زندگی میں، ایک کو بھی ہم جو ہے گلے نہیں لگا سکتے، ایک سے بھی رشتہ نہیں کر سکتے، ایک کو بھی دعوت نہیں دے سکتے، ایک سے بھی مل نہیں سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو. میرے پیارے بھائیوں بس آؤ، یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، ماحول کے اعتبار سے بول دیا، ضمناً نکل گئی، نو پرابلم. اب آؤ چلتے ہیں پھر، اب آؤ پھر چلتے ہیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. ولی کے نام کا سورہ، ولیاء کے نام کا سورہ، ولی کی آل کا نام کا سورہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے مسلمانوں حد تو یہ ہے، قرآن میں ایک سورت ہے اس کا نام ہے سورہ کہف. سورہ کہف، ذرا زور سے بولو نا، پھر زور سے. سبحان اللہ. کہف کا معنی ہے غار. غار ہوتی نا، غار معلوم ہے، غار پتھروں کے بیچ میں ہوتی، زمین کے اندر ہوتی غار. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی پہلی آیات مبارکہ کا نزول ہوا تو خدا کی قسم اس وقت میرا نبی مسجد میں نہیں بیٹھا تھا، اس وقت میرا نبی صحابہ کے بیچ میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، اس وقت میرا نبی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، اس وقت میرا نبی غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا. یہ غار کیا ہے؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بیٹھ کر کچھ عبادت ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، اس جگہ کو غار کہتے ہیں. اور اللہ اس کے نام سے سورہ اتارا، سورہ کہف، غار والی سورت. میں پریشان ہوا، مولا اے اللہ تیری رحمت کے صدقے جاؤں، مولا تیرا ہر کام حکمت والا ہے. اے اللہ یہ تیرا قرآن صرف مسلمان ہی نہیں پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، مجوسی بھی پڑھیں گے، مشرک بھی پڑھیں گے، برامن بھی پڑھیں گے، چھتیس گڑھی بھی پڑھیں گے، اڑیسوی بھی پڑھیں گے، یو پی والے بھی پڑھیں گے، بی جے پی والے بھی پڑھیں گے. اے اللہ جب وہ پڑھیں گے بولیں گے غار والی سورت، غار، غار کے نام سے قرآن میں سورت، اللہ کے نام سے نہیں، رسول کے نام سے نہیں، بندے کے نام سے نہیں، پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی غار، غار کے نام سے سورت. اے اللہ وہ پریشان ہو جائیں گے، سکتے میں پڑ جائیں گے. خدا خدا ہوگا، غار کے نام سے سورت اتار رہا ہے. اے اللہ وہ تعجب میں پڑ جائیں گے. تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا، بندے صرف کہف کو کیوں دیکھتا ہے، صرف غار کو کیوں دیکھتا ہے؟ ذرا قرآن پڑھ لے، پتا چلے گا کہ غار کے اندر کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ہم نے سورہ کہف پڑھا تو پتا چلا کہ اس غار کے اندر جس کے نام سے سورہ نازل ہو رہا ہے، اللہ کو اس لیے وہ غار پسند ہے کیونکہ اس غار کے اندر اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے بازو والا پوچھتا درگاہ کئی پوجاتے اما تم لوگ ضرور سمجھو، عورتوں کو سمجھا دینا کیونکہ درگاہوں پہ مردوں سے زیادہ ان لوگ آتے. ہم لوگ مہینے میں ایک بار گئے تو مہینے میں 4 بار جاتے. ٹینشن اب ان کو زیادہ رہتے نا، ساس کا ٹینشن ان کو، شوہر کا ٹینشن ان کو، دیورانی کا ٹینشن ان کو، جیٹھانی کا ان کو، ننن کا ان کو، سب ختم ہو گئے. بہو کا بھی ان کچھ، اس لیے ان لوگوں کا درگاہ کو زیادہ آتے. سن لو، ارے اللہ کے وہ ولی جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے. اصحاب کہف کتنے تھے؟ قرآن کہتا ہے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. قرآن کہتا ہے اصحاب کہف 7 تھے. کتنے؟ 7. زور سے بولو. 7 ولی جس جگہ آرام کرے
اور کتنے سال کرے؟ قرآن کہتا ہے 309 سال. کتنے سال؟ 309 سال اللہ کے ولی غار میں آرام کرے. وہ غار، وہ جگہ ولیوں کی آرام گاہ، ولیوں کی وہ درگاہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ نے اس کے نام سے قرآن میں سورت اتار ڈالا. تو سوچو 309 سال وہ آرام کرے. 309 سال کے بعد ان کی نیند ہوشیار ہوئی، وہ بیدار ہوئے، پھر وہ غار سے نکل کے چلے گئے. صرف 309 سال رہے. وہ غار اللہ کو پسند آ گئی. تو سوچو جس غار میں، جس مزار میں میرا غوث اعظم 1000 سال سے آرام کر رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ مزار خوف کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر. سنو مسلمانوں، 309 سال غار میں اللہ کے ولی آرام کرے. اللہ اس غار کا ذکر، غار کے اندر رہنے والوں کا ذکر، غار کے باہر بیٹھنے والے کتے کا ذکر قرآن پاک میں کر رہا ہے. تو پھر جس مزار میں 900 سال سے حضرت غریب نواز آرام کر رہے ہو، سوچو اللہ کی نظر میں اس مزار کا عالم کیا ہوگا. جس مزار میں 800 سال سے حضرت بندہ نواز آرام کر رہے ہو، اس مزار کا عالم کیا ہوگا. جس مزار میں 850 سال سے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء آرام کر رہے ہو، اس مزار کا عالم اللہ کی نظر میں کیا ہوگا. جس مزار میں کئیوں سال سے ہسپتال والے بابا شیر علی آغا آرام کر رہے ہو، ان مزارات کا عالم اللہ کی نظر میں کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو قرآن کو سمجھو. قرآن بھائی اگر ولی جس جگہ آرام کرتا، بیٹھ جاتا، وہ جگہ کی اگر کوئی ویلو نہیں ہے تو پھر اللہ اس کے نام سے سورہ کئی کو اتارا؟ بولو نا میرے بھائی. سبحان اللہ. بھائی کیا نعوذ باللہ ہماری تقریر غلط ہو سکتی؟ کیا اللہ کا کلام غلط ہے؟ نعوذ باللہ. اچھا اب حد دیکھو مسلمانوں، سنو اے رائے پور کے مسلمانوں، بہت بڑی بات خدا کی قسم تمہارے گوشے گزار کر رہا ہوں، اپنے کانوں کے ذریعے سے دل تک پہنچا لو. اللہ تمہارے ایمان کو تازگی نصیب کرے گا. میں کوئی مولوی ملا کی بات یا ہری کتاب یا لال کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں قرآن، اللہ کے کلام، اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. اب آؤ، اصحاب کہف تو اندر غار کے اندر تھے، 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے. اللہ کہہ رہا ہے، مگر اللہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں ان کا ایک کتا بھی ہے. سبحان اللہ. ولی غار کے اندر تھے، کتا غار کے باہر تھا، ولیوں کے در پہ بیٹھا ہوا تھا. کہاں بیٹھا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. در اولیاء پہ بیٹھا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آستانے اولیاء پہ بیٹھا تھا، درگاہ شریف میں بیٹھا تھا. اب مسئلے کو سمجھو، بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، اب سمجھو. اب میں کل حیدرآباد گیا، لوگ مجھ سے پوچھے مولانا صاحب چھتیس گڑھ میں پبلک کیسی؟ ماشاءاللہ ہزاروں کا مجموعہ تھا. گئے جب 40 تھا، نکلتے وقت 4000 تھا. بولے مولانا کیسا بیٹھے تھے وہ لوگ؟ یہ کون سا دیوانہ سوال ہے رے، کیسا بیٹھے تھے؟ کوئی پوچھتا کیا ایسا؟ کل آپ جائیں گے مارکیٹ میں، لوگ پوچھیں گے میاں سنے ہیں کہ نقشبندی صاحب آئے تھے؟ جی ہاں آئے تھے نقشبندی صاحب. کیسا بیٹھے تھے؟ ہاں بولے پاگل ہو گیا کہ یہ کیا سوال ہے کیسا بیٹھے تھے؟ کیا بولے یہ پوچھ، کیسا بیٹھے تھے، کیا بات؟ مگر قربان جاؤ، ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے
کتا کیسا بیٹھا تھا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. سبحان اللہ اللہ کہہ رہا ہے ان اصحاب کہف کا کتا، کلبهم ان کا کتا. چار جگہ بھی اللہ کلبهم ان کا کتا، ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا. میں بولا خالی کتا بولے تو ہو جاتا تھا، ان کا کتا. اللہ اس لیے بولا ان کا کتا، اگر نہیں بولتا تو یہ جماعت والے بولتے تھے ہمارا کتا. اس لیے اللہ بولے تمہارا نہیں، یہ میرے محبوبوں کا کتا ہے. یہ کسی اور کتے کی شان نہیں. رئیسوں کے گھر میں بھی کتا رہتا ہے، اور امیروں کے گھر میں کتا رہتا ہے، بادشاہوں کے گھر میں کتا رہتا ہے، فوج کے ساتھ کتا ہوتا ہے، پولیس والوں کے ساتھ کتا ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹھیکیداروں کے گھر پر چوکیداری کے لیے کتا ہوتا ہے، لیڈروں کے گھر پہ کتا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو شان قرآن مجید میں جس کتے کی بیان ہو رہی ہے، یہ لیڈروں کا کتا نہیں، یہ مولویوں کا کتا نہیں، یہ امیروں کا کتا نہیں، یہ گلیوں میں پھرنے والا کتا نہیں. یہ جو کتے کا ذکر ہو رہا ہے یہ میرے ولیوں کا کتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میرے ولیوں کا کتا ہے. یہ درے اولیاء پہ بیٹھنے والا کتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر جسم کو پسار کر بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ. کتے کے بیٹھنے کا ذکر قرآن میں، اور کعبۃ اللہ شریف کے امام صاحب نماز میں پڑھ رہے ہیں قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. بولا شیخ قرآن پڑھ رہے ہیں نالائق مولوی، شرک کیسے ہوا؟ بولے ہولے جب غوث اعظم کا ذکر کرے تو شرک ہوتا. تم لوگ بولے غریب نواز کا عروس کرے تو شرک ہوتا. تم لوگ بولے بندہ نواز کو چادر چڑھائے تو شرک ہوتا. تم لوگ بولے ہسپتال والے بابا کو پھول چڑھائے تو شرک ہوتا. جب ولیوں کا ذکر شرک ہوتا وہ بھی ہم نماز کے باہر کر رہے ہیں، نماز میں نہیں کر رہے ہیں. اور تو اتنا خطرناک ہے بیٹا، نماز میں ٹھہر کے ولیوں کے کتے کا ذکر کر رہا، کتے کے بیٹھنے کا ذکر کر رہا. جب ان کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر کرنا عبادت ہے. قرآن کی وجہ سے وہ تذکرہ عبادت میں آ گیا. اب وہ کلبہم بولنا ثواب ہے. کتے کا ذکر کرے تو ملا کو ثواب مل رہا، کتے کا ذکر کر رہے تو امام صاحب کو ثواب مل رہا. ارے جن ولیوں کے در پہ جو کتا بیٹھ جائے اس کا ذکر ثواب ہے، تو خدا کی قسم میرے خوف کا ذکر ساروں کے لیے سبب نجات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب ہے. اولیاء اللہ کا ذکر نجات ہے، نجات نجات ہے، نجات. اولیاء اللہ کا تذکرہ سبب مغفرت ہے، سبب حصول جنت ہے. جو ان کا ذکر کرے گا اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا. کیوں عطا کرے گا؟ سنو، قرآن میں اللہ کتے کے بیٹھنے کا ذکر کر رہا بھائی. صرف اتنا ہی نہیں ہے، اب ذرا آپ اور غور کر کے دیکھو تو پتا چلے وہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے نجس تھا، ناپاک تھا. کتے کی خصلت ہے، کتا نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. رائے پور میں جتنے کتے پھرتے ہیں نجس ہیں، ناپاک ہیں. آپ یہ نہ سمجھنا کہ امریکہ کے کتے پاک ہیں. کہیں آپ غلط فہمی میں نہ ہو جائیں کہ وہاں کے لوگ کتوں کے منہ میں منہ ڈالتے ہیں تو لہذا پاک ہے. کتوں کے منہ میں منہ ڈالنے سے کتا پاک نہیں ہوتا، مگر منہ میں ڈالنے والا ناپاک ہو جاتا. کتا جس پانی میں منہ ڈال دے آپ وہ پانی سے وضو نہیں کر سکتے. آپ نے غسل کے لیے پانی رکھا، کتا منہ ڈال دیا، اب آپ وہ پانی سے غسل
کیونکہ کتا نجیس و ناپاک، وہ جس میں زبان ڈال دے وہ چیز بھی ناپاک، جس میں اس کا تھوک لگ جائے وہ چیز بھی ناپاک۔ مگر سنو اے مسلمانوں، اصحاب کہف کا کتا بھی نجیس و ناپاک تھا۔ ساری دنیا کے کتوں کے لیے قانون الگ ہے، اصحاب کہف کے کتے کے لیے قانون الگ ہے۔ ہمارا کتا دوزخی ہوگا، دوزخ کی مٹی بنا دیا جائے گا، چاہے وہ ہندوستان کا کتا ہو، چاہے وہ پاکستان کا کتا ہو، چاہے وہ سعودی عرب کا کتا ہو، چاہے وہ اسرائیل کے تلوے چاٹنے والے کتے ہو، دوزخی ہے۔ مگر سن لے، اصحاب کہف کے در پر بیٹھنے والا کتا دوزخی نہیں ہوگا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ بروز محشر اس کو انسانی شکل و صورت دے کر جنت میں داخل عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، عرص مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ در اولیاء پہ بیٹھنے والا ناپاک و نجس کتا دوزخ میں نہیں جا رہا، جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ نماز پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، روزہ رکھ کے، داڑھی چھوڑ کے، ٹوپی پہن کے در اولیاء پہ بیٹھیں گے تو اللہ ہماری بخشش نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم اللہ ان کے صدقے ہم کو جنت میں جگہ عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے رسوا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کر لے تو اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کو بھی اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو اللہ چاہا تو ولایت بھی عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کے در پہ بیٹھنے والا ناپاک کتا جہنمی نہیں ہو سکا، تو ان کے دروں پہ بیٹھنے والے، وضو کر کے تلاوت قرآن کرنے والے، فاتحہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے دروں پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے والے، وظائف کرنے والے، نعت پاک پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے، آج قرآن کے اوپر قرآن کے مسائل و فضائل کو سمجھنے والے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم آپ بتاؤ یہ کیسے جہنمی ہوں گے، یہ کیسے دوزخی ہوں گے، یہ کیسے دوزخی ہوں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، حج بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، اور ساتھ میں اولیاء اللہ کا دامن بھی مضبوطی سے تھام لیں۔ اولیاء اللہ سے عقیدت و محبت رکھو، اولیاء اللہ کو چاہو۔ اب آؤ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ولی کی کرامت ایک نہیں، حضرت مریم کی کرامت قرآن میں، حضرت لقمان کی نصیحت قرآن میں، حضرت آصف بن برقیہ کی کرامتوں کا ذکر قرآن میں۔ میں آپ کو سناتا چلوں، صبح ہو جائیں گی مگر آپ لوگ جانا نہیں۔ جاتے سن لو، آ جائے سوتے ہو۔ سبحان اللہ۔ پہلے حضرت آصف بن برقیہ کا ذکر سن لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر۔ بیٹے مت کر، جان دے ہوا کماری، مچھر زیادہ آ رہے، چھوڑ دے۔ ہاں کیڑے بہت خطرناک کیڑے منہ میں گھس جا رہے ہیں۔ رائے پور کے کیڑے بھی اس سے خطرناک ہیں، لوگوں کے منہوں میں گھس جا رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ جی کسی کو بیٹھنے مت دینا، میں گمچھا رکھ کے جا رہا ہوں۔ اللہ بیٹھنے مت دینا، بیٹھنے مت اب نہ ہم لوگ چھوڑ دو، پھر ڈسٹرب ہوا تھا پورا، چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے بہت دیر کے بعد اب ذرا ماحول بنا۔ پیارے دوستو، مسئلے کو سمجھو۔
سبحان اللہ. ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام. کون بولو؟ حضرت سلیمان.